کہ کیا انڈیا سے بھارت تک ہم چل کر آئے ہیں، یا انڈیا اور بھارت جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ ایک ہی بات ہے. لیکن جب بھی انڈیا دیٹ از بھارت کی بات ہوتی ہے تو ہندوستان کہاں رہ جاتا ہے. ہندوستان بھی ایک بہت اچھا لفظ ہے، اور ہندوستان بھی ایک اچھی مشترک تہذیب کا ایک نمائندہ ہندوستان کو بناتا ہے. اور اس لیے ہندوستان جس سے ہم لوگ جڑے ہیں، بچپن سے جڑے ہیں، جے ہند کے نعرے سے ہم جڑے ہیں، اس کا بھی کہیں تبصرہ ہو جائے، اس کا بھی کہیں موجودگی اس کی ہو جائے تو بہتر ہے. تو بہرحال انگریزی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، تو خالد صاحب نے کہا کہ ہندوستانی ہو تو بہتر ہے. ہندوستانی میں سبھی کچھ آ جاتا ہے. آج کل تو کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کو بھی زبان ہم سکھاتے ہیں، کہ انگریزوں کو اپنی زبان شاید نہیں آتی، ہندوستان کے جو لکھنے والے پڑھنے والے ہیں وہ انگریزوں کو بھی ان کی زبان سکھاتے ہیں. مجھے ایک پرانا قصہ یاد آیا کہ ہمارے فورن منسٹر تھے، ڈیفنس منسٹر تھے، جو بھی وہ انٹرنیشنل لیول پر یو این او میں بات کر رہے تھے. ہندوستان اور پاکستان کا قصہ تھا. یو این او میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا، انگریزی میں بول رہے تھے، کوئی لفظ استعمال کیا جس پر یونائٹڈ کنگڈمز کا جو امبیسڈر تھے انہوں نے شکایت کری اور کہا کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا کرشنا مینن نے یہ جواب دیا کہ آپ مجھے انگریزی مت سمجھائیے. ڈونٹ ٹیچ می انگلش. آئی ہیو لرنٹ انگلش اسیڈوسلی، یو ہیو میئرلی پکڈ اٹ اپ. کہ آپ نے سڑکوں پہ اٹھا لی ہے جو زبان، وہ آپ جانتے ہیں. میں نے تو اس پر بہت توجہ دے کر میں نے اس کو بہت اطمینان سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور تب میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو زبانوں کا ایک مسئلہ ہے. زبانوں کا مسئلہ میڈیا میں بھی آ جاتا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے اور کیا میڈیا لکھ دیتی ہے. کیا ہم لوگوں کا جو تجربہ ہے، میرا تجربہ تو یقیناً یہ رہا ہے کہ ہم اپنی بات کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. تو اکثر میں نے میڈیا کے ساتھیوں سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی کیا چاہتے ہو آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم منہ بند کر لیں؟ آپ کی زندگی اور آپ کا کام چلتا ہے ہمارے بولنے سے. ہم نہ بولیں تو آپ کا کام رک جائے گا. تو پھر جب ہم بولتے ہیں تو پھر آپ تنقید ایسی کیوں کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے بڑی غلطی کر دی، منہ کھول کر ہم نے بات کہہ کر بہت بڑی غلطی کر دی. لیکن یہ تو پرانے زمانے کی شکایت ہو گئی. یہ پہلے ہوا کرتی تھی، پرانے زمانے کی شکایت ہو گئی. اور 85 میرے پاس اس کے بہت سارے اگزامپلس ہیں 85. لیکن اب جو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اب تو میڈیا چاہے تو کچھ کہلوا ہی دیتا ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرے، چاہے وہ اپنی سیزرز کو استعمال کر کے کس کو کاٹ کر کہاں سے جوڑے، جو چاہتا ہے وہ کہلوا دیتا ہے. تو اس لیے اب وہ بھی شکایت کریں تو کس بات کی شکایت کریں اور کیسے شکایت کریں. کیا کہتے ہیں کہ وہ کوئی یونیورسٹیز پیدا ہو گئی ہیں، جو واٹس ایپ یونیورسٹی کچھ ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور فیک نیوز پیدا ہو گیا ہے، ڈارک ویب پیدا ہو گیا ہے. تو اس میں ہم بیچارے معمولی لوگ کیا کریں جن کو صرف کچھ کہنا آتا ہے، کچھ سننا آتا ہے. بہرحال کیونکہ یہ میڈیا کا یہاں پر ایشو ہے، اور میڈیا کے بارے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ڈیموکریسی میں، ہماری جمہوریت میں میڈیا کا کیا رول رہے گا یا ہے، اور کیا رول ہو سکتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ سوال تو ایک عجیب سا سوال ہے. ڈیموکریسی ہی میڈیا ہے اور میڈیا ہی ڈیموکریسی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو ہم سمجھتے ہیں ووٹ ڈالنا جو ہے وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا ڈیموکریسی نہیں ہوتی، وہ ڈیموکریسی کی ایک شروعات ہوتی ہے. لیکن اس شروعات میں بھی ووٹ ڈالنے سے پہلے اور ووٹ ڈالنے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو انفلوئنس کرنے والا ڈیموکریسی میں میڈیا ہوتا ہے. اور پہلے ہی میڈیا طے کر دیتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کہاں جا رہا ہے. لوگ پھر شکایت یہ کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں، اب تو ہم الیکشن ہار گئے، یہ کیسے ہوا. تو وہ سوال آج تک ہمارے ذہنوں میں گھومتا ہے اور گونج رہا ہے ہمارے ذہن میں کہ آخر یہ میڈیا کا رول ہے تو کیا ہے. میڈیا کو مانا جا رہا ہے کہ میڈیا ڈیموکریسی کا ایک ستھمب ہے، ایک پلر ہے، اور ایک کھمبا ہے جو ڈیموکریسی کو پابند رکھتا ہے، ڈیموکریسی کو مضبوط رکھتا ہے، اور
डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो एक आवाज़ अंदर से डेमोक्रेसी के आती है उसी को मीडिया की आवाज़ माना जाता है, और मीडिया अगर उस जिम्मेदारी को ना समझे तो वही होता है जैसे कि एक वोटर अपनी जिम्मेदारी को ना समझे और वोट लेने के बाद एक रहनुमा अपनी जिम्मेदारी को ना समझे, तो उनकी जो उनका जो रिश्ता है वो वोट देकर, वोट पाकर या वोट के वक्त बन जाता है। लेकिन मीडिया का एक मुस्तकिल एक रिश्ता मीडिया का रहता है। और मैं ये मानता हूँ कि डेमोक्रेसी के आज अगर आप नज़र दौड़ाकर अपने आप से एक सवाल पूछें कि अहम बातें आज हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्या हैं, कौन जीतता है कौन हारता है वो हर डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो सवाल है। आज अमेरिका में ये सवाल उठ रहे हैं, जीत और हार 2016 के बाद 2020 और 2020 के बाद 2024 किस तरह से पेंडुलम का स्विंग हुआ है अमेरिका में, वो अपनी जगह है। लेकिन अमेरिका में जो बहस चल रही है वो बहस क्या है? जाता हुआ रिटायर होता हुआ प्रेसिडेंट क्या कह के जा रहा है, आने वाला प्रेसिडेंट क्या कह रहा है, हमारे क्या तजुर्बे हैं पिछले और आगे आने वाली क्या उम्मीदें हैं हमारी, ये सारे सवाल आज सामने आ रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका है, हम हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान में हमको इस वक्त किस चीज़ पे तवज्जो देनी है? 4-5 ऐसे हिंदुस्तान में मौजू हैं, 4-5 मौजू आज हमारी कौमी ज़िंदगी के जिन पर हमको तवज्जो देनी है, और उन जितने वो मौजू हैं उसमें एक अहम मौजू इस बात का है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या रोल है, हिंदुस्तान की अक़लियत का क्या रोल है। जब मुसलमान कहता हूँ तो उसमें ये मान के चलें कि जो अक़लियत सारी हैं उन सब की बात मैं कह रहा हूँ। मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत हैं, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, और उसमें जैन भी हैं, जूस भी हैं बहुत कम हिंदुस्तान में। और हर एक के अपने अपने अलग मसले होंगे, लेकिन बहरहाल कुछ कॉमन बातें हैं जो अक़लियत के बीच में आती हैं। और अक़लियत के साथ वो लोग आज जुड़े हुए हैं जिनको अक़लियत नहीं आम तौर पर कहा जाता, लेकिन जिनके भी बहुत हद तक वही मसाइल हैं जो अक़लियत के मसाइल हैं। और वो हमारे पिछड़े हुए दलित समाज के लोगों की बात है कि वो आज हमसे जुड़ते हैं, जुड़कर अलग हो जाते हैं, फिर कोशिश होती है कि वो जुड़ जाएं, और यकीनन हम जब भी अपनी बात कहते हैं उसमें वज़न बढ़ जाता है अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएं, या हम उनकी बात करें तो उनके लिए भी वज़न जो है बात में बढ़ जाता है। तो ये आज एक मौजू है, एक मसला है हमारे मुल्क में, और इस पर सच्चाई ये है कि हकीकत क्या है, वो ज़मीनी हकीकत कुछ है और जो बयान होता है वो कुछ और है। कहने को सब लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप बेहतरीन से बेहतरीन आपका पार्टिसिपेशन हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल में रहे, और आप हिंदुस्तान को उसी तरह से कामयाब करें जिस तरह से और लोग करते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है ज़मीन पर? और अगर ये हकीकत ज़मीन पर नहीं है तो क्या मीडिया इसको कह नहीं सकता? क्या कुछ मीडिया ज़रूरत से ज़्यादा शिकायत करता है, कुछ मीडिया ज़रूरत से कम शिकायत करता है, कुछ मीडिया हकीकत ही बताता है, कुछ मीडिया हकीकत नहीं बताता। लेकिन बुनियादी सवाल मीडिया से, जब हम लोग यहाँ मीडिया के लोगों के बीच में हैं, तो बुनियादी सवाल ये है कि मीडिया का काम डेमोक्रेसी में सिर्फ जो भी हकीकत है उसको पेश करने का है या जजमेंटल होने का है? क्या मीडिया को जैसे अदालत फैसले सुनाती है ऐसे फैसले सुनाने का हक़ है? क्या उनका ये हक़ बनता है, और क्या उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अदालत की तरह फ़ैसले सुनाए, कहें कि ये गलत है और ये सही है? इंसान को, हर शख्स को, हर सिटीज़न को ये हक़ है कि वो कहे कि ये सही है और ये गलत है। उनको हक़ बनता है, एक जज को ये हक़ बनता है, अदलिया को ये हक़ बनता है। लेकिन क्या मीडिया को ये हक़ बनता है कि आप वहाँ तक जा सकें और वहाँ तक पहुँच जाएं कि आप ये कहें कि ये गलत है और ये सही है? मुमकिन है कि ये हक़ मीडिया चाहती है और मीडिया को ये हक़ मानना चाहिए, मांग लेना चाहिए,
لیکن اگر یہ حق میڈیا کا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب عدالت فیصلے کرتی ہے، اور ہم معمولی انسان بھی جب فیصلے کرتا ہے تو ہر ایک کی بات سن کر فیصلے کرتا ہے۔ عدالت کو دونوں سائڈز کو پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے، آپ کو کیا کہنا ہے، کیا آپ کے حالات ایسے ہیں کہ میڈیا کے یہ حالات ہیں کہ آپ ایسا کر سکیں۔ امریکہ میں مجھے بتاتے ہیں کہ قانون یہ ہے، امریکہ میں قانون یہ ہے کہ جو ان کے مین میڈیا چینلز ہیں ان پر یہ جائز ہے کہ انہیں ہر ایک کو وقت دینا چاہیے۔ اگر آپ ایک شخص کو وقت دے رہے ہیں، پولیٹیکل شخص کو، تو آپ کو اس کے وروਧ میں جو پارٹی میں لوگ ہیں ان کو بھی اتنا ہی وقت دینا چاہیے جو ہم لوگ الیکشن کے دوران پبلک میڈیا کے تعلق سے کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر غور کس کو کرنا چاہیے؟ میڈیا کو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ میڈیا کے باہر سے یہ کہیں کہ میڈیا یہ کرے، میڈیا یہ نہ کرے، میڈیا وہ کرے، میڈیا وہ نہ کرے، اس کے فیصلے میڈیا کو خود کرنا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے کرنے چاہیے۔ اور اگر میڈیا میں وہ لوگ ہیں جو عام رائے سے مختلف ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں، اس سے الگ ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، یہ بھی میڈیا کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم میڈیا کو ڈیموکریسی کا ستمبھ مانتے ہیں تو ڈیموکریسی کے ستمبھ کو اپنے گھر میں کیا نظام بنانا ہے اور کس قسم کا نظام چلانا ہے، یہ بھی ان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم اس فیصلے پر لبیک کہیں تو بہت بہتر بات ہے، ہم اس فیصلے کو برداشت کریں تو بہت بہتر بات ہے، لیکن یہ فیصلہ ہم میڈیا کے لیے نہ کریں، میڈیا اس فیصلے کو خود کرے اور خود کر کے بیان کرے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں بات اچھی ہوگی۔ یہاں پر میڈیا سے زیادہ تر لوگ جڑے ہوئے ہیں، میڈیا کے لوگ، اور اس پر آپ کبھی غور کریں اور اس پر آپ کے کوئی تاثرات ہوں، اس پر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ہم لوگ سب کہیں نہ کہیں میڈیا کے لوگوں سے جڑے ہیں۔